اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ پچھلے 9-10 ماہ میں، یعنی جب سے ہمارے بیانات شافیہ سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ اپلوڈ ہو رہے ہیں، تو میں نے رزق کے حوالے سے کئی اعمال بتائے ہیں۔ اس میں بہت سے مسنون اعمال بھی ہیں اور بہت سے مستحب اعمال بھی ہیں۔ بہت سے اعمال ایسے ہیں جو سورہ مبارکہ سے متعلقہ ہیں اور کچھ اعمال ایسے ہیں جو اسم اعظم سے متعلقہ ہیں۔ یہ جو عمل آج رزق کے حوالے سے میں بتانے جا رہا ہوں، یہ اسم اعظم کا ہے۔ یہ عمل میں نے پہلے بھی بتایا تھا، لیکن اس کا طریقہ کچھ مختلف تھا۔ آج جو میں بتا رہا ہوں اس کا طریقہ کچھ مختلف ہے، لیکن اسم اعظم یہ وہی ہے۔ پہلی بات خاص طور پہ جو آج پہلی بار سن رہے ہیں ان کے لیے تو ہے ہی، جو پہلے ہمیں سنتے ہیں ان کے لیے جو پہلی بات ہے وہ یہ کہ یہ ذکر جمالی ہے۔ تو جو ہمیں پہلے سنتے ہیں یا آپ لوگ اس طرح میرے مزاج کو جانتے ہیں کہ میں کوشش کیا کر رہا ہوں کہ اگر کوئی وظیفہ کرنا بھی ہے یا کرنا پڑ بھی جائے، کوئی مجبوری بھی ہے، تو ہم اپنے مسائل کا حل جو ہے وہ جو جمالی اذکار ہیں ان کے اندر رہ کے ڈھونڈیں، ہم جلالی اذکار کی طرف نہ جائیں، تاکہ اگر کوئی ہمارے سے شرائط میں کمی کوتاہی ہو بھی جائے تو کم از کم ہم رجت سے یا کوئی اور نقصان ہونے سے بچ جائیں۔ تو الحمدللہ ہم اس کی کوشش بھی کر رہے ہیں کہ لوگوں میں شعور آئے، تاکہ روحانیت وہ سیکھیں کہ کون سے اذکار جمالی ہوتے ہیں، جلالی ہوتے ہیں۔ جو وہ چینل پہ بیانات سنتے ہیں، الحمدللہ کافی جو ہے وہ لوگوں کو نفع ہو رہا ہے، لوگوں کے اندر یہ شعور جو ہے وہ اجاگر ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت کے 2 نام مبارکہ ہیں صفاتی، ایک ہے یا نافع اور ایک ہے یا قادر۔ اللہ یہ دونوں ہی، یعنی حسن اتفاق یہ ہے کہ یہ عمل ہی ایسا ہے کہ دونوں ہی جمالی ہیں۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب ہم 2 اسم پاک کو جوڑتے ہیں یا کوئی ایسا عمل ہوتا ہے بزرگوں کی طرف سے منسوب، تو ایک اسم جو ہے وہ جلالی ہوتا ہے اور ایک اسم کیا ہوتا ہے، جمالی ہوتا ہے، پھر دونوں کی جو تاثیر ہے وہ معتدل ہو جاتی ہے۔ لیکن حسن اتفاق یہ ہے کہ یا نافع بھی جمالی ہے اور یا قادر بھی جمالی، یعنی دونوں اسم پاک جو ہے وہ جمالی ہیں۔ تو اللہ جب 2 ہوں تو چوپڑیاں ہوں، اور کیا لینا ہے ہم نے، آگے پیچھے درود پاک پڑھیں تو کوئی ناکامی کی وجہ ذہن میں آتی ہے، صرف اگر ہے تو بدبختی ہے، یا ہمارے گناہ ہوں گے یا اللہ کی پکڑ ہوگی، ورنہ اس عمل کے ناکام ہونے کا کوئی بھی امکان نہیں ہے۔ ہاں اللہ نہ کرے کسی کی پکڑ آئی ہوئی ہے، کوئی ازلی بدبخت ہے، یا جس کا اللہ پہ اعتقاد ہی نہیں ہے، یا وہ پڑھ ہی اتنے کچے اور غیر یقینی ایمان کے ساتھ رہا ہے کہ پتہ نہیں ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا، پتہ نہیں یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ساتھ پڑھے بھی جا رہا ہے، تو پھر اللہ والا پھر تو قرآن کیا کہتا ہے، بلا یزید الظالمین الا خسارہ، پھر خسارے میں وہ تو ظالمین ہے، اسے کیا مل جانا۔ تو جو اپنے رب کی صفات پہ ایمان لے کر آیا ہے، یقین کامل کے ساتھ پڑھے، تو پھر میں نے کیا بتایا ہے کہ ایسا پیارا اس مبارک ہے۔ سب سے بڑی آپ کو جو خوشی ہوگی وہ یہ کہ یہ واحد وظیفہ جو میں بتانے جا رہا ہوں، اس کے ساتھ حصار کی ضرورت بھی نہیں ہے، یعنی آپ کو بدنی، روحانی، زمینی کڑا دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن میں کہوں گا جب میں عمل بتاؤں گا کہ آپ نے کہاں کڑا دینا ہے وہ ضرور آپ دیں، اصول کے مطابق، عملیات کے اصول کے مطابق یا بزرگان کے طریقے کے مطابق، جیسے یہ عمل چلا آ رہا ہے اس ترتیب کے مطابق کڑا اس میں نہیں ہے۔ میں کڑا کیوں کہہ رہا ہوں کہ بزرگوں کی کہی ہوئی بات میرے لیے حرف آخر نہیں ہے۔ بزرگوں کی تعظیم، ان کا عزت، ان کا مقام، مرتبہ وہ سر آنکھوں پہ ہے، لیکن ان کی بات حرف آخر نہیں ہے۔ کیوں؟ بزرگان کی بات چاہے وہ اولیاء اللہ بھی ہیں، ان کی بات اس لیے حرف آخر نہیں ہے کہ وہ بات جو کہہ رہے ہیں وہ قرآن نہیں ہے، وہ وحی نہیں ہے، اللہ اس کے رسول کی بات حرف آخر ہوتی ہے، قرآن و سنت کی بات حرف آخر ہوتی ہے۔ کیوں؟ یہ جو نظام ہے
روحانیت کا یا عملیات کا جس دور میں اب ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں، یہ کون سا دور ہے؟ گناہوں سے بھرا ہوا۔ آپ کے سجن کم ہیں، دشمن زیادہ ہیں۔ آپ کے محبت کرنے والے محبین جو ہیں وہ کم ہیں، حاسدین زیادہ ہیں۔ اس لیے اس دور میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں تک کہ اگر آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں، اس کی زکوٰۃ دے رہے ہیں، تو وہ بھی حصار کے بغیر نہ کریں۔ اس لیے تمام اس میں جمالی، آج میں یہ بتا رہا ہوں یا کبھی بھی زندگی میں بتاؤں اور میں بتاتے ہوئے بھول جاؤں، یعنی بات کو وضاحت کرنا بھول بھی جاؤں کہ کڑا دینا ہے کہ نہیں دینا، تو کڑے کے بغیر کبھی بھی آج کے دور میں جمالی عمل جو ہے وہ بھی نہیں کرنا، وہ بھی نہیں کرنا۔ یہاں تک کہ جو لوگ سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں، حالانکہ وہ جمالی ہے، اس کے اندر جمال کا جو ہے وہ غلبہ ہے، یعنی وہ معتدل بھی نہیں ہے بلکہ جمالی اس کو صورت لیا جاتا ہے، تو آج کے دور میں کوئی سورۃ اخلاص بھی پڑھ رہا ہوگا تو میں اس کو کہوں گا کہ تو کڑا دے کے پڑھ، نہیں پڑھے گا تو نقصان ہوگا، اور میں دیکھتا ہوں کہ ہوتا ہے لوگوں کا نقصان۔ تو بے نہیں ہے دونوں، جو اس میں ان کی میں نے تاثیر کی وضاحت کر دی کہ دونوں یا نافع اور دوسرا یا قادر، دونوں اس میں پاک کیا ہیں؟ جمالی ہیں۔ اب کڑا کہاں دینا ہے؟ یہ جو اس میں پاک ہے، اس کی آپ نے 40 دن میں زکوٰۃ دینی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ 40 دن میں زکوٰۃ دینی ہے۔ اور اس کے اندر بڑی رعایتیں ہیں، آپ خوش ہو جائیں گے، کوئی تنگی نہیں ہے، کیونکہ جمال میں تنگی ہوتی نہیں ہے۔ عورتیں ہیں وہ بھی کر سکتی ہیں، کوئی ناپاکی کا چکر نہیں ہے۔ مرد ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں۔ جب ناپاکی کے دن شروع ہو جائیں، اس عمل کو روکنا نہیں ہے۔ ایام کے دن شروع ہو جائیں، اس عمل کو روکنا نہیں ہے۔ آج مثال کے طور پہ یکم ہے تو اگلے مہینے کی 10 تاریخ تک آپ نے مسلسل اس کو 40 دن مکمل کرنا ہے بغیر ناوے کے۔ اور آپ نے اس عمل کو کرنا ہی کیا ہے؟ وظیفے کی نیت سے۔ یہ قرآن تو ہے نہیں، ذکر کی نیت سے۔ تو جب ذکر کر رہے ہیں یا کوئی وظیفہ پڑھ رہے ہیں، کوئی ورد کر رہے ہیں، اس کا وضو بغیر وضو، پاکی ناپاکی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ لیکن جن دنوں میں آپ کو ایام کا مسئلہ نہیں ہے تو اس میں پاک کو جب زکوٰۃ ہم نے دینی ہے تو بغیر وضو کے نہیں پڑھنا۔ جن دنوں میں آپ کی مجبوری شروع ہو گئی تو ان دنوں میں الگ مسئلہ ہے، عام دنوں میں یہ کام نہیں کرنا، ورنہ پھر اتنی محنت بھی کریں گے اور تاثیر نہیں آئی۔ اب 1.25 لاکھ مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا نافع یا قادر، یا نافع یا قادر۔ اور بہت سے ارسطو، پتہ نہیں اللہ جانتا ہے کہاں سے انہوں نے دماغ لیا ہے، کیسے کیسے ان کے ذہنوں میں شیطانی اور بے معنی سوال آتے ہیں فضول قسم کے۔ یا نافع یا قادر، تو یا قادر یا نافع نہیں پڑھ سکتے، یعنی عجیب عجیب باتیں، یعنی یہ یا قادر پہلے نہیں پڑھ سکتے۔ تو اللہ والو، عملیات کا اصول یہ ہے کہ جیسے عمل بتایا ہو تو ویسے کریں گے تو میری اجازت قائم رہے گی۔ جب آپ نے اس کو یا قادر یا نافع کر دیا، اب یہ میرا عمل نہیں ہے، جس کی میں نے اجازت دی یا جس کی آپ نے میرے سے یا کسی سے بھی اجازت لی، آپ نے اجازت لی ہے یا نافع یا قادر ہوگی، اب آپ نے آگے سے کر دیا یا قادر یا نافع، اب یہ ہمارا عمل نہیں رہا۔ یہ عملیات کی بنیادی باتیں ہیں جو نہ آج ہمارے پیشواؤں کو معلوم ہے اور عوام کے تماشا پھر کیا کہیں، وہ کہتے ہیں جن مرضی پڑھی ہو، انے واہ پڑھو تو دن رات پڑھو، تو جس آگے سے میں تھوڑا سا لقمہ لگاتا ہوں کچا پا کے پڑھو، جس طرح مرضی پڑھو، پھر لوگ اجڑتے ہیں۔ عمل جیسے چلا آ رہا ہے اس کو ویسے ہی رہنا چاہیے، اس میں آپ رد و بدل نہیں کریں گے، پھر آپ کی وہ ان بزرگان کے ساتھ اس عمل کی نسبت نہیں رہ جاتی۔ اب آپ کیا عمل پڑھیں گے؟ یا قادر یا نافع، یا نافع یا قادر، پہلے یا نافع پھر یا قادر۔ اے نفع دینے والے، اے فائدہ دینے والے، فائدہ پہنچانے والے، یا قادر اے غالب آنے والے، اے قدرت رکھنے والے، اے اختیار تصرف رکھنے والے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کے 2 صفاتی نام ہیں، پہلے یا نافع یا قادر، یا نافع یا قادر۔ اب دوسرا جو عملیات کا اصول ہوتا ہے جو لوگ نہیں سمجھتے، میں بار بار سمجھاتا ہوں کہ اللہ بلو دیکھیں، جب میں بیان کرتا ہوں آپ لوگ سنتے ہیں، آپ کے اندر ایک ذوق پیدا ہوتا ہے کہ حضرت صاحب ہم نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ خطا یا غلطی آپ لوگ عوام کہاں سے کرتے ہیں؟ آج سنا ابھی شروع کر لیا،
پھر کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کو معلوم نہیں ہوتی، پھر آپ 10-15 دن کا عمل کر جاتے ہیں، جب کوئی ٹھوکر لگتی ہے پھر پوچھتے ہیں، اب واپس تو نہیں آیا جا سکتا، نقصان جو ہونا وہ ہو گیا، پھر بعض عمل کے اندر پیچیدگی پیدا ہو جاتی۔ تو عملیات کا اصول یہ ہوتا ہے کہ مثلا آپ نے آج یہ عمل سنا میرے سے، تو آپ کا ذہن بن گیا کہ یہ میری ضرورت ہے، میں نے کرنا ہے، تو اس کا اصول یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ہفتہ کم از کم یا نافع ہو یا قادر ہو، یا نافع ہو یا قادر کو کھلا پڑھتے رہیں، تاکہ آپ کا تلفظ بھی ٹھیک ہو جائے اور آپ کی رفتار بھی بہتر ہو جائے۔ پھر کوئی سوال اس کے بارے میں آپ کے ذہن میں آتا ہے تو بار بار ویڈیو دیکھیں، بار بار بیان سنیں کہ اس میں میرے سوال کا جواب ہے، اگر نہیں ہے تو ہمارے سے پوچھ لیں دوبارہ، لیکن چسکے کے لیے نہیں کہ بیان نہیں سننا، سوال پوچھنا، اس کا جواب پھر آپ کو پتا ہے 15-20 دن ملنا ہی نہیں ہے، کیونکہ رش ہی اتنا ہے، پھر کرتے ہو واٹس ایپ پہ کرتے رہو ہے۔ ہر بات کا جواب میں اپنے بیان میں دیتا ہوں، الحمدللہ کوشش کرتا ہوں کہ کوئی ایک بات بھی نہ رہ جائے، چاہے عمل بتاتے بتاتے جو ہے وہ بیان گھنٹے کا بھی ہو جائے، میں گھنٹہ لگا دیتا ہوں، لیکن میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس میں کوئی سوال نہ ہو، آج ہم زندہ ہیں تب بھی کوئی سوال نہ ہو، کل ہم مر جائیں تو کوئی بتانے والا نہیں ہے، تو جو سنے اس کو پتا ہو کہ اس کے اندر ہر چیز موجود ہے، وہ محتاج نہ ہمارا ہو ہے۔ تو پہلے کیا پڑھیں گے؟ یا نافع ہو یا قادر ہو، 2-4-5 دن اس کی ریاضت کریں۔ کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، اسی بیان کو بار بار سنیں تاکہ آپ کو سوالوں کے جواب مل جائے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ 1.25 لاکھ مرتبہ، 1,25,000 مرتبہ جو نصاب ہوتا ہے اس کو آپ نے 40 پہ تقسیم کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ 3,300 کچھ جو ہے وہ اس کی تعداد جو ہے وہ نکلے گی، وہ آپ نے روزانہ پڑھنی ہے۔ تو یہ ٹوٹل آپ کا 35 منٹ کا وظیفہ ہے روزانہ کا۔ میں ٹائم بھی بتا دوں تاکہ بعض بہت زیادہ وزیر اعظم ٹائپ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، مصروف آدمی ہوتے ہیں، کوئی درمیان میں ادھر بل کلنٹن بھی بیٹھا ہوتا ہے، کوئی ادھر کوئی ہیری کلنٹن بھی بیٹھی ہوتی ہے، کیونکہ ان کی مصروفیت بڑی ہوتی ہے، ٹی وی دیکھنا ہے اور پٹام کام کرنے، ان کے لیے وہ ٹائم نہیں پوچھتے۔ جب وظیفہ بتاتا ہوں صاحب یہ لمبا بہت ہے، یہ 35 منٹ کا عمل ہے، آرام سکون کے ساتھ کرنا ہے، اگا دوڑ پیچھا چوڑ والا کام نہیں، آرام سے کریں گے تو 35 منٹ لگیں گے روزانہ، 40 دن کا عمل ہے۔ جب کرنے بیٹھیں ایک وقت کا تعین کر لیں، صبح کا، رات کا، یہ سارا کچھ آپ کے اوپر، اس کے فیصلے آپ نے کرنے۔ اس لیے میں نے کہا نا کہ عمل سے پہلے ہفتہ اپنی تیاری کریں کہ بھائی مجھے کون سا ٹائم سوٹ کرتا ہے، میں کس وقت پڑھوں، کیا کرنا ہے، تسبیح منگوانی ہے، جائے نماز کی ضرورت ہے، کوئی کپڑا نیا سلانا ہے، خوشبو کی ضرورت ہے، وہ تمام چیزیں پوری کر کے پھر آپ 2-4-5 دن کے بعد عمل شروع کر لیں۔ پھر آپ کیا کریں گے کہ 1,25,000 مرتبہ کو کتنے پہ تقسیم کریں گے؟ 40 پہ۔ جس طرح میں نے بتایا کہ وہ 3300 کچھ نکلے گا، تو یہ 35 منٹ کا وظیفہ ہے۔ اول و آخر 7 بار درود ابراہیم پڑھیں گے اور آپ نیت کریں گے کہ یا اللہ یہ جو 2 اسم پاک ہیں، اسم اعظم یا نافع ہو یا قادر ہو، اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کی میں نیت کرتی ہوں یا کرتا ہوں، تو اس کی برکت سے میرے گھر کے تمام من جملہ مسائل کو حل کر دے، بالخصوص اے اللہ جو گھر میں رزق کی تنگی ہے اس کو دور کر دے، یا میرے کاروبار میں تنگی ہے اس کو دور کر دے۔ یہ آپ کی ہو جائے گی نیت، بس پہ چل سو چل ہے۔ روزانہ آپ پڑھیں گے، ایک ٹائم جو آپ نے طے کر لیا اسی ٹائم پہ پڑھیں گے۔ کسی وقت کوئی ایسی مجبوری ہو جاتی، بیماری سستی ہو جاتی ہے تو ٹائم کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں، لیکن با امر مجبوری، پھر اگر وہ ٹائم با امر مجبوری آگے پیچھے کیا بھی ہے، پھر وہ اگلے دن پڑھنے سے پہلے صدقہ ضرور دینا ہے۔ صدقہ نہیں دیں گے تو یہ عمل نفع نہیں دے گا۔ ایسے ہی 40 دن پڑھ رہے تھے، خدا نہ خواستہ درمیان میں بیمار ہو گئے، درمیان میں کہیں جانا پڑ گیا، ہسپتال جانا پڑ گیا، کوئی فوتگی ہو گئی، کہیں کسی شہر میں پڑھ رہے تھے دوسرے شہر میں آنا پڑ گیا، میرے پاس آنا پڑ گیا، اس میں درمیان میں کیا ہو گئی؟ چھٹی۔ تو کیا کریں گے؟ وہ چھٹی ہو گئی، بامر مجبوری، اللہ درگزر فرمائے گا، لیکن ہم ساتھ کیا دیں گے؟ صدقہ جو اللہ نے حیثیت دی ہے، کسی کو کھانا کھلا دیں، کپڑے لے دیں، جوتا لے دیں، جو بھی آپ سمجھتے ہیں وہ آپ کر دیں۔ تو 40 دن بعد آپ کی زکوٰۃ کیا ہو جائے گی؟ ادا۔ اب آپ اپنی حیثیت کے مطابق اچھی خیرات کریں گے۔ اب یہاں ایک بات آ گئی، میں آج وہ کہہ ہی دوں، میں کہنا نہیں چاہتا تھا لیکن میں باامر مجبوری کہہ رہا ہوں، تو میری بات کو مثبت لیا جائے، منفی نہ لیا جائے۔ فرحان صاحب ایک مجھے بات بتائیں، اللہ نہ کرے آپ روڈ پہ کھڑے ہوں اور آپ معذور ہیں یا بوڑھے ہیں، تو آپ روڈ، بوسٹن روڈ جس سے ٹریفک ہے بہت زیادہ، آپ کراس نہیں کر پا رہے، تو اس در سے ایک بندہ جو ہے وہ آپ کی فرق عمران ہے، وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو روڈ کراس کروا دیتا ہے،
تو آپ شکریہ عمران کا ادا کریں گے یا میرا کریں گے؟ دیکھیں ہمارے پاس جتنا مجمع بیٹھے ہیں نا، ان سب میں فرحان صاحب سب سے موٹے ہیں، تو میں نے کہا چلو بندہ موٹا ہے، عقل بھی موٹی ہوگی، تو بندہ موٹا، عقل بھی موٹی، اتنا موٹا ہو کے بھی، اتنی موٹی عقل ہو کے بھی، تو جواب انہوں نے بالکل صحیح دیا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ عوام کا عقل کے ساتھ کوئی تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ یعنی بندہ دیکھیں اتنا موٹا ہے، عقل بھی موٹی ہے معذرت کے ساتھ، لیکن انہوں نے جواب بالکل صحیح دیا کہ بھائی جس نے میرے پہ احسان کیا ہے، میرا ہاتھ پکڑ کے پار لگایا ہے، میں نے شکریہ کس کا ادا کرنا ہے؟ اس کا، یا میرا کرنا ہے؟ اب ذرا رکیے گا، یہ جو وظائف میں بتاتا ہوں یا اعمال میں بتاتا ہوں، تو اس کی اجازت کون دیتا ہے؟ میں۔ لیے کس سے؟ میرے سے۔ تو خیرات جب کرنی ہے، خیرات ایک شکریہ ہے، اس کا حقدار میں ہوں یا آس پاس کے محلے میں مسجد ہے یا مولوی ہے یا مدرسہ ہے، وہ حقدار ہے؟ تو یہ کھوپڑی میں سمجھ کیوں نہیں آتا؟ اللہ بولو یہ ہیں وہ وجوہات جن سے رجت ہوتی ہے۔ رجت کی کئی وجوہات ہیں جو عوام کو معلوم نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں یہ بات میں نے کہنی نہیں تھی، ایک دفعہ پہلے بھی کسی نے یہ سوال پوچھا تھا، آج میرے بات کرتے کرتے ذہن میں آ گئی، تھوڑا مجھے غصہ بھی آ گیا، تو اس لیے میں نے کہہ دی۔ کیوں میں یہ بات کیوں نہیں کرتا؟ یہ میں جب بات کر رہا ہوں نا، تو اس سے سننے والے کو تاثر ابھر رہا ہے کہ میں صدقہ خیرات مانگ رہا ہوں۔ یہ میں بول رہا ہوں نا، اس سے تاثر ابھرنے کا ڈر ہے کہ میں صدقہ خیرات مانگ رہا ہوں۔ تو میں اپنے سفید کپڑوں کو، اپنی عزت اور اپنی نسبت کی جو ناموس ہے اس کو بچانے کے لیے بات کو گول کر جاتا ہوں، اور لوگوں کو ہم کہتے ہیں بھائی جہاں ہو وہاں دو، جو مرضی کرو، اپنے مقام پہ رہتے ہوئے کرو۔ اصول کیا ہے؟ وظیفہ اگر میں نے دیا ہے تو نظر و نیاز ہدیہ وہ میرا حق ہے، شکریہ میرا حق ہے۔ جس طرح عمران نے فرحان صاحب کا ہاتھ پکڑ کے سڑک پار کروائی، اب یہ نہیں ہوگا کہ یہ لو جی ہم نے حضرت صاحب کو شکریہ ادا کر دیا، وہ بھی ایک کوئی گال ہے، عمران بھی تو حضرت صاحب کا ہی ہے نا بھائی، یہ بات ایسی ہوگی؟ یہ بات ایسی ہونی کیوں؟ میں نے تو سڑک پار نہیں کروائی، پار کس نے کروائی ہے؟ عمران نے کروائی، تو شکریہ کس کا ادا ہوگا؟ عمران۔ اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے جب خیرات کی تو ہمیں مڑ کے بھی نہیں دیکھا، خیرات کی کس کو بھیج دی؟ مدرسے میں۔ کہاں بھیج دی؟ مسجد میں۔ کس کو دے دی؟ ماسی کو۔ چلو ٹھیک ہے دے دیا بھائی ہم نے خیرات ان کو دے دی، تو کبھی ہم نے سوچا کہ جن سے ہم نے یہ عمل لیا ان کو ہم نے کیا دیا؟ تو جب جس نے عمل دیا، جب آپ نے اس کا حق ادا نہیں کیا، تو اللہ بولو یہ جو حق ہے یہ معلق رہتا ہے۔ جس طرح آپ نے عورت کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کر لیے نکاح کے بعد، لیکن حق مہر ادا نہیں کیا، تو حق مہر کیا رہے گا؟ آپ کے ذمہ رہے گا۔ یا تو حق مہر ادا کریں تو یا پیری پہ کے معافی مانگو، دو ہی راستے ہیں نا۔ یا تو حق مہر ادا کر دیں جو لکھا ہوا ہے نکاح نامے کے اندر، اور دوسرا کیا ہوتا ہے کہ آپ حق مہر معاف کروائیں۔ تو اسی طرح عملیات کی دنیا میں ہے کہ عمل شروع کرنے سے پہلے، عمل کے بعد آپ کیا کریں گے کہ آپ جس سے اجازت لی ہے، جو ان کا ہدیہ نظر و نیاز ہوگا وہ آپ ان کو پہنچائیں۔ اگر وہ نہیں دینا چاہتے آپ، یا وہ نہیں لینا چاہتے، تو یہ بات کھل کے پہلے ہونی چاہیے۔ لینے والا یہ کہہ دے کہ مجھے ضرورت نہیں، میں نے اپنا حق معاف کر دیا، اور دینے والا کہتا ہے میں نے دینا ہی نہیں ہے، تو پھر وہ جانے تو اللہ جانے۔ لیکن جب ہم خیرات بھی کر دیتے ہیں تو جس در سے یہ عمل ملا تھا اس در پہ خیرات نہیں آتی، تو اللہ والو یہ قرض عمل کرنے والے پہ رہتا ہے۔ بس بعض اوقات یہی غلطی رجت کی باعث بن جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں الحمدللہ ہفتے میں 4 دن بھی محفل ہو رہی ہے یہاں پہ، جمعرات کو بھی یہاں پہ ہزاروں لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں۔ اب وہ جو خیرات ہوگی تو جو میرے در پہ آئے ہیں، نفع میرے در سے ہو رہا ہے، تو جو میرے مہمانوں کو کھلائے گا تو مجھے خوشی اس کی زیادہ ہوگی، یا کہیں اور کھلا دیتا تو مجھے اس کی خوشی ہوگی؟ بولو۔ جو یہاں آئے ہیں، جو میرے در پہ آئے ہیں، جو یہاں آ کے کہتے ہیں صاحب یہ لنگر کے پیسے ہیں، یا یہ میں نے فلاں عمل لیا تھا اس کا ہدیہ ہے، یہ نظر و نیاز ہے، یا یہ خدمت شیخ ہے، کسی بھی شکل میں دیتا ہے، تو جب یہاں کا نظام اچھے طریقے کے ساتھ چلے گا تو مجھے اس کی خوشی ہوگی،
اجازت دینے کی بھی اور میری دعائیں بھی اس کے ساتھ شامل حال ہوں گی۔ اللہ یہ بنیادی اصول ہے، چاہے وظیفہ میرے سے لیں چاہے وظیفہ کسی سے بھی لیں، دو ہی طریقے ہیں کہ اگر ازلی بخیل ہو، کنجوس ہو کر روپیہ خرچ نہیں کرنا، حرام کاریوں پہ لاکھوں لگا دینے ہیں، تو پھر تو یہ ہے کہ معافی مانگ لو، حضرت صاحب جھوٹ بول کے حضرت صاحب ماڑے ہیں، کر روٹی نہیں ہے گی، دین میں کچھ نہیں ہے گا، تو معافی کر، پھر معافی کرواؤ۔ اور اگر آپ خیرات کرتے ہیں تو جس در سے عمل لیا ہے اس در پہ خیرات کرو جا کے۔ اس کا بھی طریقہ کار یہ ہے، مثال کے طور پہ آپ نے خیرات کرنی 100 روپیہ، اب ہمیں 100 روپے کیسے بھیجیں گے؟ تو اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ خیرات نکال لیں، جب عمل مکمل ہو گیا جتنی بھی خیرات اس کے درمیان میں نکالتے رہے وہ ساری کٹھی ہو گئی، ایک مرتبہ کٹھی جو ہے وہ خیرات اس در کو بھیج دیں جس در سے آپ نے وظیفے کی اجازت لی ہے، تاکہ آپ دیں گے ان کا بھی کچھ بن جائے گا، ورنہ آپ 100 روپیہ ان کو بھیجیں گے تو 100 کے ساتھ 100 ویسے بھیجنے کا لگ جائے گا، مشقت لے گا۔ تو اس کا یہ آسان طریقہ آج کے دور میں ہے۔ اور اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہوا ہے تو اللہ والوں میں کتنی بار اپنے بارے میں بتاتا ہوں کہ روحانیت نام ہی مال لٹانے کا ہے، ورنہ روحانیت آپ کو نہیں آپ کی نسلوں کو اجاڑ کے رکھ دے گی۔ صدقے خیرات کے بغیر آپ اس میدان میں اتر ہی نہیں سکتے۔ یہ جو رجت میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں ان کو آپ سامنے لے کر آؤ، اور جو ان کے اندر مشترکہ بات آپ کو ملے گی وہ کیا ہوگی کہ انہوں نے کبھی باقاعدگی کے ساتھ خیرات نہیں کی تھی۔ یہ اور وہ لوگ جنہوں نے بہت وظائف کیے اور کچھ نہ کچھ وہ بچ گئے ہیں، ان میں آپ کو جو مشترکہ بات ملے گی وہ یہ ملے گی کہ وہ غلطیاں کرتے رہے، الٹیاں مارتے رہے، اللہ سیدھیاں کرتا رہا، کس وجہ سے کہ اللہ نے ان کا ہاتھ کھلا رکھا ہوا تھا، وہ خیرات کرتے رہے، وہ خیرات کرتے رہے۔ تو یہ بنیادی مسئلہ بھی میں نے سمجھا دیا ہے۔ کہیں سے بھی آپ عمل کی اجازت لیں تو پہلا حق کس کا ہوتا ہے؟ جس سے عمل لیا۔ اب یہاں پہ ایک اور نقطہ آ جاتا ہے، دیکھیں جو مختلف چینلز ہیں، میں کسی کا نام نہیں لیتا کیونکہ اب میرے سے کوئی پردہ نہیں ہے، ہم سارا دن سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں اور پھر ہمیں سارا دن لوگ آ کے کہانیاں سناتے ہیں۔ اب یہ حال ہو گیا ہوا ہے کہ آپ کسی عمل کے لیے اجازت کے لیے فون کرتے ہیں، ٹھیک ہے، حضرت صاحب مجھے یہ یا نافیو یا قادروں کے عمل کی اجازت ہے، وہ کہتے ہیں جی 50,000 بھیج دیں، 25,000 بھیج دیں، 10,000 بھیج دیں۔ اللہ والو یہ ہمارے ہاں کوئی نظام نہیں ہے، یہ ہمارے ہاں کوئی نظام نہیں ہے۔ اجازت ہے محض اللہ کے لیے اور قیامت تک کے لیے جو بھی اہل ایمان ہے۔ میں نے اپنا ہدیہ خوشی کے ساتھ سب کو سننے والوں کو قیامت تک کے لیے معاف کیا، اور بلکہ میں نے شرط لگائی ہے کہ میرا عمل کو سن کے آگے بتا کے ہدیہ لے گا تو قیامت والا دن اس کا گریبان ہوگا اور ہمارا ہاتھ ہوگا۔ یہ محض حضور کی خوشی میں معاف ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی میں معاف ہے، ہمیں کسی ہدیے کی حاجت نہیں ہے۔ باقی جو لیتے ہیں وہ جانے، وہ میں جو بات کر رہا ہوں اب بات ہوگی محدود، پہلے بات جنرل، ہدیہ میرا بھی حق ہے۔ ڈاکٹر نے آپ کو دوائی لکھ کے دی ہے، فیس کس کا حق ہے؟ وہ مدرسے میں جا کے دے دینی ہے۔ میں نے خوشی سے اپنا حق آپ کو کیا کر دیا؟ معاف۔ ایک اچھی بیوی ہونے کے ناطے میں نے معاف کر دیا ہے۔ وہ عورتیں نا ماں باپ اتنا بھڑکا کے بیچتے ہیں کہ تم نے ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، وہ کمرے وڑدے ہی کہندی حق میر معاف کیتا۔ اور جو گبرو جوان ہوتا ہے، بدماش ہوتا ہے بنا ہوا کہ بیوی میں تھلے لا کے رکھی ہے، میں دو چپیڑا مارنا، میں انج کرنا، میں انج کرنا، جتنا بڑا مرضی مرد ہو نا اکڑ خان، میں کیا کہتا ہوں، اس کو بٹھاؤ، اس کو بٹھا کے پوچھو تو نے اپنی بیوی کا حق میر ادا کیا تھا، ساری ہوا نکل جائے گی۔ یعنی 4 بندوں میں اپنی بدماشی سنا رہا ہوں نا، میں بڑی تھلے لا کے رکھی، میں کھچ کے رکھی، میں ایک رکھنا، میں گھر بھیج دینا، میں یہ کرنا، جب اچھی طرح بول لینا، اس کی ریکارڈنگ کرو، ویڈیو بناؤ، جب اس کے منہ سے جاگ شاگ نکل جائے، ٹھنڈا ہو جائے، اس کے بعد کرو جب آپ پہلی رات ملے تھے تو آپ نے حق میر ادا کیا تھا؟ نہیں ہو تو معاف کرا لیا اسے، تو شرم نہیں آئی معاف کر دیں؟ اس وقت وہ سینہ، یہ منہ میں جو جھاگ نکل دی ہے، گالیاں نکل دی ہیں، وہ کہاں گئی تھی؟ اس نے تو معافی مانگ لی، پہلی رات ہی معافی مانگ لی تھی، فقیر آدمی ہے معاف کرو جی، فقیر آدمی ہے معاف کرو جی، پہلی رات ہی معافیاں مانگ لی تھی۔ اب تو روب ڈالنا شروع ہو گیا جب تیرا مطلب نکل گیا۔ تو یہ جو ہدیہ ہے اللہ والو جس سے آپ اجازت لیں گے یہ اس کا حق ہوتا ہے۔ تو لیکن کیونکہ میں نے آپ کو کیا بتا دیا کہ ہم نے یہ حق جو ہے خوشی کے ساتھ معاف کر دی، اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو اجازت عام بھی ہے اور آپ کو خوشی سے معاف بھی ہے۔ اس کے بعد کیا ہے کہ عمل کے
ختم ہونے پہ جو شکرانہ ہوتا ہے وہ صدقہ نہیں ہوتا، سمجھ رہے ہیں، وہ شکرانہ ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں لفظ صدقہ، خیرات، سبیل وہ استعمال ہوتے ہیں، اس کو شکرانہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے کا عمل جو خیر و فیت سے مکمل ہو گیا۔ تو جو اب شکرانہ ہے وہ کس کا حق ہے دوبارہ؟ کس کا؟ جس نے عمل کی اجازت دی ہے۔ ہاں آپ اپنی خوشی سے یہاں آئیں، یعنی ملتان آئیں، ہمارے پاس آئیں، آپ خوشی سے جو ہے وہ یہاں پہ خانقاہ کی مدد کرتے ہیں، خدمت شیخ دیتے ہیں یا لنگر میں حصہ ڈالتے ہیں، یہ ساری ہم نے رعایتیں خوشی سے دی ہوئی ہیں، یعنی ہمارے نظام کے اندر کوئی لینے والا چکر نہیں، جو کوئی کرتا ہے اپنی خوشی سے کرتا ہے۔ الحمدللہ دنیا بھر سے لوگ ہیں جو محبت کرتے ہیں، میرے سے زیادہ فکر ان کو الحمدللہ ان کی کمر سن رہی ہے، اللہ ان کو ان کی نسلوں کو عزتیں عطا فرمائے کہ مجھے اتنی فکر خانقاہ کی نہیں ہے۔ میں کئی بار لرز جاتا ہوں کہ وہ ہزاروں میل دور بیٹھے ہیں، انہیں خانقاہ کی فکر لگی ہے کہ یہ پیسے حضرت صاحب کو دینے ہیں، یہ حضرت صاحب کے بچوں کے لیے ہیں، یہ حضرت صاحب کے سوٹ کے لیے ہیں، یہ فلاں کام کے لیے ہیں۔ کتنے لوگوں نے مجھے کہا حضرت صاحب آپ تیز رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں، وہ آپ کو اچھے لگتے ہیں، آپ لائٹ کلر کے کپڑے نہیں پہنے، ہم آپ کو پیسے بھیجنے ہیں، آپ نے تیز رنگ کے کپڑے لینے ہیں۔ حالانکہ نہ میں نے لے لینے ہیں، نہ میں نے ان کی ماننی ہے، لیکن ان کی محبت کو کسی نے 21 توپوں کی سلامی ہے۔ بات اللہ والو احساس کی ہوتی ہے۔ کسی کے 1500 2000 کے سوٹ سے میں نے امیر نہیں ہو جانا یا پہن کے خوبصورت نہیں ہو جانا، تو دینے والے نے غریب نہیں ہو جانا۔ بات یہ ہے کہ یہ بات ان کے دل میں آئی ہے، آپ کے دل میں کیوں نہیں آئی؟ بات کس کی ہے؟ احساس کی۔ تو الحمدللہ دنیا بھر میں مقامی پاکستان سے بھی اور دنیا بھر سے جو لوگ ہمیں سنتے ہیں، میرے سے لاکھوں گنا زیادہ انہیں الحمدللہ ہمارے نظام کی، لنگر کی خدمت کی اور اخراجات کی جو فکر ہوتی ہے وہ اپنی جگہ پہ کرتے ہیں۔ جب وہ آئے ہوتے ہیں تب بھی کرتے ہیں، ویسے بھی الحمدللہ رابطے میں رہتے ہیں۔ تو میں نے تو یہ سارے حقوق آپ کے اوپر چھوڑ دیے خوشی کے ساتھ، لیکن اس کے ساتھ میں نے اصول کی بات آپ کو بتا دی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، دیکھیں نا میں ہی ہوں، تو میں سارا دن ادھر ہوتا ہوں خانقاہ میں، تو میرا ذریعہ روزگار بالکل نہیں رہ جاتا، ابھی بھی نہ ہونے کے برابر ہے، بالکل نہیں رہ جاتا۔ تو پھر کیا ہے کہ میں نے ادھر سے ہی کھانا ہے، نہیں سمجھ آ گئی نا؟ دیکھیں نا میں نے کوئی الگ سے تو نہیں بنانا، پھر میں نے ادھر سے کھانا نا۔ تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ پھر شریعت کا فتویٰ یا شریعت کا اصول یہ ہے کہ جو اس کے متعلقین ہیں، شیخ کے، عالم دین کے، تمام اخراجات ان کے ذمے ہوتے ہیں، جس طرح خانقاہ کے ذمے ان کے، مسجد کے ان کے ذمے ہیں، ایسے جو عالم دین ہے یا شیخ ہے اس کے تمام اخراجات کس کے ذمے ہیں؟ جو اس کے متعلقین ہیں، مقتدی ہیں، ان کے ذمے ہیں۔ کیوں؟ اگر وہ دنیا کمائے گا تو ان کو کون سنبھالے گا؟ اس طرح اب میں رات کو پریکٹس شروع کر دوں دوبارہ تو یہ سارا نظام کیا ہو جائے گا؟ بند ہو جائے گا۔ سمجھ آ گئی؟ تو یہ جب الحمدللہ میرا اپنا نظام ہے، اللہ جتنا دیتا اللہ کا شکر ہے، ہمارے گھر کا نظام جو چل رہا ہے، تو اس لیے میں نے خوشی سے کیا کر دیا ہے؟ آپ کو ویو آف کر دیا ہے، معاف کر دیا ہے کہ بھائی آپ ہمیں اجازت عام ہے، آپ کرو، جب آپ خانقاہ ہو اپنی خوشی سے کرو، تب بھی ٹھیک ہے، نہ کرو، ہمیں کوئی آپ سے نہ ہم نے سوال کرنا ہے اور نہ ہم نے کوئی گلہ کرنا ہے۔ یہ بات آپ الگ کر دیں، یہ بات ہے صرف میری ذات تک، یہ اصول نہیں بن سکتا۔ اصول یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آپ نے فاروق صاحب سے عمل کی اجازت لی ہے، ان کا کوئی ذریعہ روزگار ہی نہیں ہے، انہوں نے آپ کو 2 گھنٹے وقت دیا، سمجھایا بجھایا، آپ کی ساری تکلیف سنی، آپ کے پیچھے نظر بھی رکھی، اور آپ نے 40 دن کا عمل کر کے ان کا حال بھی نہیں پوچھا، ان کو سلام دعا نہیں ہے، ان کو کوئی گھر کے معاملات نہیں پوچھے، کوئی حق ادا نہیں کیا، تو اللہ بولو یہ جو حق ہے یہ تجھے لے کے بیٹھ جائے گا، یہی رجت کی وجہ بنے گا۔ اور اگر رجت نہیں بھی ہوگی اس عمل میں تاثیر کبھی بھی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اب آپ کو تو معلوم نہیں ہے ان کے دل میں تما تھی یا یہ اس امید سے تھے یا ان کے گھر میں بچوں کے لیے دودھ نہیں تھا، تو آپ نے جناب اپنے ان کا 1.5 گھنٹہ سر کھایا، حضرت صاحب اینج ہو گئے، حضرت صاحب اینج ہو گئے۔ جیسے ہمارا لوگ سر کھاتے ہیں، کھا کے چپ کر کے چلے جاتے ہیں، ہمیں تو کوئی تمنا نہیں ہوتی یا امید نہیں ہوتی یہ دے کر جائیں گے، تو ہمیں تو برا نہیں لگتا۔ تو جس کے گھر کا نظام ہی اس سے چلنا ہے اس کو تو تکلیف ہوگی نا کہ بھائی میں نے ان کو اتنا وقت دیا ہے تو انہوں نے میرا کوئی معاوضہ اس کا نہیں دیا۔ تو وظیفے کا صدقہ یا وظیفے کا معاوضہ نہیں ہوتا یا علاج کا معاوضہ نہیں ہوتا، معاوضہ ہوتا ہے وقت کا۔ معاوضہ کس کا ہوتا ہے؟ وقت کا۔ تو یہ میں نے دونوں تصویر کے رخ دکھا دیے، ایک تو میری ذات تک ہے اور ایک عمومی طور پہ جس سے عمل لیں
اس کا آپ کے ساتھ راضی رہنا ضروری ہے. تو میں کیونکہ نہ لے کے بھی راضی ہوں اس لیے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن کسی اور کا عمل کرتے ہیں تو وہ لے کر راضی ہے تو آپ دے کے راضی نہیں ہے تو آپ کو نفع نہیں ہوگا. اب یہاں تیسری بات ایک اور خود بخود آ جائے گی. لوگ سن کے کہیں گے حضرت صاحب آج نہ لے کے کون راضی ہے؟ ہم تو فون کرتے ہیں، اگلے کہتے ہیں اتنے ہزار بھیجو، اتنے ہزار بھیجو. تو آپ کو کون کہتا ہے کہ ان کے وظیفے کرو؟ پھر یہ بات آپ کو بھی تو آپ کی بھی عقل کو سمجھ آنی چاہیے نا. تو آپ کو کون کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کے وظیفے کرو؟ تمہیں پتہ نہیں کہ یہ فراڈیے ہیں. میں بات کر رہا ہوں متقی پرہیزگار جو اللہ کے رسول کی امت کی خدمت کر رہے ہیں. اگر ان کا کوئی روزگار نہیں ہے، وہ تمہیں وقت دے رہے ہیں، تو تمہارے ذمے حقوق العباد ہیں کہ تم بھی ان کی خدمت کرو. انہوں نے تمہاری خدمت کی ہے، تم ان کی خدمت کرو. اب میں تمہیں قرآن سے بتا دیتا ہوں. آپ کے پاس آئے حضرت صاحب رزق کی تنگی ہے. میں جو رزق کی بات ہو رہی ہے رزق کے حوالے سے میں نص قطعی سے آپ کو جو ہے نا وہ ثابت کر دیتا ہوں. کس کی تنگی ہے؟ رزق کی تنگی. آپ نے سارا مسئلہ سنا، سننے کے بعد آپ نے یا نافع یا قادر کا عمل جو ہے وہ دے دیا. آپ کو یہ ساری بات سارا دکھڑا سنتے ہوئے آدھا گھنٹہ لگا. آپ نے آدھا گھنٹہ وقت دیا، ان کی رہنمائی کی. یہ آپ کا ان کے اوپر کیا ہو گیا؟ احسان. اب رب کیا فرماتا ہے؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان ہے. اب اس نے تو آپ کے اوپر کر دیا احسان، تو اب احسان کا بدلہ آپ نے نہیں اتارا تو یہی آپ کو لے کے بیٹھ جائے گا. یہ بات میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. اب آپ احسان پہ دبے ہوئے، آپ مقروض ہیں. جب تک آپ وہ قرض نہیں اتاریں گے یہ عمل نہیں چلے گا. یہ عمل چلے گا نہیں. عمل ہو جائے گا، زکوٰۃ ہو جائے گی، آپ پڑھتے بھی رہیں گے، لیکن یہ عمل چلے گا نہیں. یہ اصول ہے. یہ کیا ہے؟ اصول ہے. تو یہ میں نے الگ بتا دیا اور اپنا میں نے الگ بتا دیا کہ میں اس اصول کا کوئی پابند نہیں ہے. میں نے اچھی بچی کی طرح سارے حقوق معاف کر دیے. اچھی بچی نہیں، اچھی بیوی کی طرح حق مہر معاف کر دیے، ہدیہ معاف کر دیے. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ سنور جاؤ، آپ مشکلوں سے نکل جاؤ. آپ کی خوشی ہی ہمارا ہدیہ ہے. جب آپ آ کر یہ کہتے ہو حضرت صاحب میں نے یہ پڑھا، میرا گھر بچ گیا، مجھے نفع ہو رہا ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے ہمارا سینہ کتنا چوڑا ہو جاتا ہے. 100 50 500 1000 لاکھ دینے سے وہ تم نہیں دو گے، اللہ کہیں اور سے دے دے گا، اس سے میں فرق نہیں پڑتا. جو آپ یہ آ کر کہتے ہو کہ ہمارا گھر بچ گیا، آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ آپ کے یہ بتانے پہ ہم کتنے راضی ہوتی ہیں اور کملی والا کتنا راضی ہوتا ہے. ہماری نوکری پکی ہوتی جاتی ہے. ہماری نوکری پکی ہوتی. پیسے لینے سے نوکریاں پکی نہیں ہوتی. جب آ کے امتی بتاتا ہے کہ جی میں تکلیف سے نکل آیا ہوں یا میں فلاں پریشانی سے نکل آیا ہوں تو ہماری نوکری پکی. ہم تو نوکری کر رہے ہیں، اس لیے میں نے اپنی بات الگ کر کے بتا دی ہے، اصول جو ہے وہ الگ کر کے بتا دیا. اب آپ کیا کریں گے کہ 40 دن میں آپ عمل کریں گے زکوٰۃ کی نیت سے. وہ ساری تفصیل میں نے پہلے سمجھا دی ہے. جب 40 دن کا عمل ہو گیا یعنی یا نافع یا قادری کی زکوٰۃ آپ نے ادا کر دی. اب توجہ رکھیے گا، 2-3 باتیں بڑی اہم ہیں. آج آپ کا عمل مکمل ہوا ہے. مثال کے طور پہ آج سوموار ہے، اتوار ہے. آج اتوار ہے، آج آپ کا عمل جو ہے مکمل ہو گیا ہے. کل سوموار ہے، آپ خیرات کریں جو آپ کو آسانی ہے. جس در سے عمل لیا ہے اس در پہ شکرانہ پہنچائیں، ہدیہ پہنچائیں، شکرانے کے نفل پڑھیں، گلی محلے میں لوگوں کو کھلائیں، مسجد میں بھیجیں، مدرسے میں بھیجیں. اپنی حیثیت کے اوپر ہے. شکرانہ ہو گیا. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس طرح کا کاغذ لیں گے، پیپر لیں گے آپ سفید، اس طرح کا سفید پیپر لیں گے. اس کے اوپر آپ 313 بار لکھیں گے یا نافع یا قادر. یا نافع کتنی بار؟ 313 بار. اس کاغذ کے اوپر آپ نے لکھ لینا ہے. اس کاغذ کو لکھ کے خوشبو لگا کے لپیٹ کے اس کو ایسے بند کر کے آپ نے اپنے پرس میں رکھ لینا ہے، تعویذ بنا کے اپنے والیٹ کے اندر. اس کو بازار جا کے لیمینیٹ کروا لیں، چمڑے کے اندر، پلاسٹک کے اندر، یا جو آپ کو سہولت وہاں پہ آپ کے مقامی طور پہ آپ کو سہولت ہو آپ اس کو کروا لیں. اب آپ نے 313 مرتبہ یا نافع یا قادر اول و آخر 3 بار درود پاک ساری زندگی پڑھتے رہنا ہے. ٹائم کی کوئی وقت کی کوئی قید نہیں ہے. صبح پڑھو، رات کو پڑھو، لیٹ کے پڑھو، وضو کے بغیر پڑھو، پاکی میں پڑھو، ناپاکی میں پڑھو، کوئی شرط نہیں ہے. اس کے بعد 313 بار کتنی کب تک پڑھنا ہے؟ ساری زندگی. اب مثال کے طور پہ اب وقت آ گیا کہ ہم نے ہتھیار بنا لیا،
پہلے ہم نے بنائی ہے تلوار، اب جب ہم نے یہ نقش بنا لیا 313 والا، اب ہم نے تلوار کر لی ہے تیز، خیرات بھی کر دی، سب کچھ ہو گیا. اب ہم نے عمل کو کیا کرنا ہے؟ استعمال. اب جب عمل استعمال کرنا ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ 313 بار ہم روزانہ پڑھ رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ تلوار کی دھار ہم روزانہ لگا دیں تاکہ اس کو زنگ نہ لگ جائے. اب عمل کا وقت آ گیا استعمال کرنے کا. آپ گئے ہیں بازار میں، آپ نے آج گلاس لے کے آنے، آپ کی اہلیہ نے کہا کہ گلاس گھر میں نہیں، ایک سیٹ گلاس کا تو لے آئیے گا. آپ بازار گئے ہیں، آپ جو ہی بازار گئے ہیں، آپ نے دکان پہ داخل ہوئے ہیں، تو آپ نے یہی یا نافع یا قادر صرف 3 بار پڑھنا ہے. کتنی بار؟ 3 بار. بس تیرے 3 بار پڑھنے کی دیر ہے تو پھٹے چک کے رکھ دے گا. یعنی مٹی کو بھی ہاتھ ڈال کے لے کے آؤ گے، اللہ گھر آتے سونا بنا دے گا. یعنی پہلی محنت کتنی ہوئی ہے؟ 1.25 لاکھ پڑھا، 40 دن پڑھا، پھر روزانہ 313 بھی پڑھا. لیکن جب ہتھیار استعمال کرنا ہے، دل ہی دل میں صرف 3 مرتبہ یا نافع یا قادر یا نافع یا قادر یا نافع یا قادر اللہم صلی علی محمد. بس اب آپ نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا کہ یہ مجھے مٹی دے رہا ہے یا مجھے سونا دے رہا ہے. اب آپ کے ساتھ فراڈ ہو کے رہ ہی نہیں سکتا، یعنی فراڈ ہو ہی نہیں سکتا آپ کے ساتھ. اب اس کے برعکس سوچے گا کہ میں دکاندار ہوں تو میں نے پڑھنا ہے، تو اب آپ کیا کریں گے؟ جو ہی گاہک جو ہے دکان میں داخل ہو، آپ اس کو کپڑا دکھانے لگیں، کراکری کی دکان ہے، سامان سودا جو بھی ہے دکان دکھانے لگے گی، جو جس چیز کی آپ کی دکان ہے. تو آپ نے 3 بار پڑھنا ہے یا نافع یا قادر یا نافع یا قادر. اگر گاہک سودا لیے بغیر چلا جائے، ہمیشہ فی نہ کہنا، اور اس ڈیل کے اندر تجھے نفع نہ ہو، ہمیشہ فی نہ کہنا. کتنی بار پڑھنا ہے؟ 3 بار. یعنی جو ہی وہ گاہک آئے گا تو نے 3 بار پڑھنا ہے یا نافع یا قادر یا نافع یا قادر. گاہک ایسے تیرا ہو جائے گا، انی تو تیری بڈھی نہیں ہوئی جنہ گاہک تیرا ہو جائے گا. ایسے الفی کی طرح لگ جائے گا. وہ کہے گا نہیں، چاہے تم 500 کی چیز 550 کی دے، 1000 کی دے، لینی انہی سے ہے، لینی سے. اللہ اس کے دل میں ایسی محبت ڈالے گا، ایسا تیرا غلبہ، ایسی تیری قدرت، ایسے تیرا تصرف اختیار کو ڈالے گا کہ جیسے تو چاہے گا ویسے چلے گا. پھر اگلی بات، گاہک کو سودا بیچو گے، گاہک کو دو گے نا، اس سے پیسے لو گے. جب یہ اسم اعظم پڑھ کے تجارت کرو گے، وہ تجارت تجھے بھی نفع دے گی، گاہک کو بھی نفع دے گی. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ نے تو اس کو الو بنا کے 500 والی چیز 1000 میں دے دی تو آپ نے اپنا گھر بھر لیا تو اس کو نقصان ہو گیا. اللہ کے نام سے کسی کو نقصان نہیں ہوتا جب شرائط کے ساتھ پڑھا جائے، جب ہتھیار طریقے کے ساتھ استعمال کیا جائے. سمجھ آ گئی بات کی؟ تو اس لیے اب چھری کو کوئی یوں اچھال رہا ہے، ایسے سے کر رہا ہے تو اس کو تو کہیں لگے گی نا. تو جو چھری کو طریقے کے ساتھ پکڑ کے استعمال کرے گا اسے چھری نفع دے گی. تو بین ہی قرآن ہے یا اسماء الحسنی ہے، جب وہ طریقے کے ساتھ پڑھے گا تو انشاءاللہ اسے نفع ہی نفع ہوگا. تو اللہ بولو یہ وہ عمل ہے، وہ تمام حضرات جو کوئی بھی عمل کر رہے ہیں، چاہے سورۃ طارق کا عمل کر رہے ہیں، چاہے سورۃ توبہ کا عمل کر رہے ہیں، چاہے اور کوئی عمل کر رہے ہیں، وہ تمام حضرات جو مالی تنگ دستی کا شکار ہیں وہ یہ عمل کر سکتے ہیں، یا نافع یا قادر. اس کے اندر ہی رجت کی نیت بھی کریں، گھر کی بیماریوں کی نیت بھی کریں، اور جو آپ کے من جملہ مسائل ہیں ان کی نیت بھی آپ کر سکتے ہیں. لیکن بنیادی طور پہ جو عمل میں نے بتایا ہے وہ ہے رزق کے لیے. اب میں ساری بات کو اکٹھا کر دیتا ہوں کہ آپ نے یا نافع یا قادر کو 40 پہ تقسیم کر کے اس کو 40 دنوں میں اس کو زکوٰۃ کی نیت سے پڑھنا ہے. جب زکوٰۃ ادا ہو جائے تو آپ نے اپنے حیثیت کے مطابق حسب توفیق اچھے طریقے سے شکرانہ اس کا ادا کرنا ہے، خیرات کرنی ہے. اگلے دن آپ نے اس طرح سفید کاغذ لے کر اس کے اوپر 313 مرتبہ یا نافع یا قادر یا نافع یا قادر لکھ کے اول و آخر جو ہے ایک ایک بار درود پاک لکھ لیں، چھوٹے والا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اس کو طے کر کے جتنا چھوٹا بنانا یا بڑا بنانا ہے اپنے پرس کے مطابق اس کو بنا لینا. تو یہ آپ کا تویز بن جائے گا. اس کو بازار جا کے لیمینیٹ کروا لیں، وہ کروا لیں لیدر کے اندر جو ہے وہ اس کو سٹچ کروا لیں، جو بھی آپ کو آسانی ہے اپنے مقام پہ رہتے ہوئے وہ کر لیں. یہ جو تویز ہے یہ آپ نے اپنی جیب میں، اپنے پرس میں، یا جو بھی آسانی ہے، عورتیں ہوتی ہیں ان کا بیگ ہوتا ہے اس میں رکھ لیں. گلے میں نہیں ڈالنا، یہ گلے میں ڈالنے والا نہیں ہے.
تو اس کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے کہ روزانہ 1 دن بعد 2 دن بعد یا روزانہ خوشبو لگاتے رہیں، اور جب 313 بار روزانہ یا نافع یا قادر اول و آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھنا ہے، تو اس تعویذ کے اوپر بھی پھونک مارتے رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ میں نے عمل بتایا تو کسی نے سوال کیا، حضرت صاحب جب تعویذ جو ہے وہ لیمینیٹ ہو جائے گا، بند ہو جائے گا، تو پھونک ماریں گے تو پھونک جو ہے وہ کیسے اس کے اندر جائے گی؟ ہے پھونک جو ہے اس کے اندر کیسے جائے گی؟ تو میں کہا ایک بندہ جو امریکہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو یہاں بیٹھ کے تیری اماں دم کرتی ہے، تو جو رب وہ دم کو وہاں پہنچا دیتا ہے، تیرا رب جو ہے اس کو بھی عید کے اندر جو ہے وہ پہنچا دے گا انشاءاللہ۔ آج کے دور میں ایسے سوال کرنا مطلب بڑی بے وقوفی لگتی ہے کہ بھائی اب ٹاور لگا ہوا ہے موبائل کا یہاں 2 کلومیٹر آگے، تو بندہ کہ جی آگے تو اتنے بڑے پلازے ہیں، اس کے سگنل کیسے اب کمرے کے اندر آئیں گے؟ تو کمرے کے اندر آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ بلکہ اکھاں کھول تیری رضائی دے اندر بھی آتے ہیں، تائیں تو رات کو کہنا اور سناؤ، اچھا ٹھہر جا ابو آ گئے میں دوبارہ کال کرتا ہوں، امی آ گئی دوبارہ کال کرتا ہوں، یہ تیری رضائی جو سگنل آ رہے ہیں، گورے کا بنایا ہوا نظام تیری رضائی جو گھس گیا ہے رضائی جو بلکہ اس نے گھسا دیا ہے، تو اللہ کا نظام جو ہے تیرے تعویذ نہیں بڑھ سکتا۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ ہمیں رضائی تو سمجھ آتی ہے نا، ہمیں تعویذ سمجھ نہیں آتا، اس لیے ہمیں اللہ کی باتیں سمجھ نہیں آتی ہیں۔ تو اس جب آپ پھونکتے رہیں گے تو اس کی کیا ہو جائے گی؟ وہ تعویذ کی تاثیر بڑھتی جائے گی، تو جہاں آپ جائیں گے انشاءاللہ العزیز آپ کے اوپر کرم ہوتا جائے گا۔ اور آخری بات کیا ہے کہ جب اس عمل کو استعمال کرنا ہے پھر محض 3 بار پڑھیں، پھر 3 بار پڑھیں، سودا سر لینے گئے، شاپنگ لینے گئے، کبھی آپ کے ساتھ فراڈ نہیں ہوگا، کبھی آپ کے ساتھ دھوکہ نہیں ہوگا۔ دکان پہ ہے 3 بار پڑھ کے پھونک مار دیں، اور یا 313 بار جو روزانہ پڑھنا وہ پڑھے دکان پہ بیٹھ کے کریں۔ پھر جب گاہک آیا دل ہی دل میں 3 مرتبہ، اس طرح اگر گاہک پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے تو 3 بار پڑھ کے دیکھیں نا، میں یہاں دکاندار ہوں تو شام کو میں نے دکان بند کی تو میں نے پھر کسی کا کیا بن جانا ہے؟ گاہک۔ ایک حالت میں تو نہیں رہتا، کبھی ہم گاہک ہوتے ہیں کبھی ہم دکاندار ہوتے ہیں۔ ایسے کوئی ڈاکٹر سن رہا ہے وہ یہ عمل کرتا ہے تو وہ عمل کر لیتا ہے، تو جب دوائی لکھنے لگے تو وہ 3 بار بس یہ پڑھے، یا نافع ہو یا قادر ہو، یا نافع ہو یا قادر ہو۔ اگر تشخیص ٹھیک نہیں بھی ہوئی، جو وہ لکھ دے گا اللہ اس میں شفا ڈال دے گا۔ ایسے ہی مریض ہے، بیمار ہیں، وہ دوائی کھانے لگے ہیں تو پہلے بسم اللہ پڑھ کے پھر درود پڑھیں، اس کے بعد 3 بار پڑھیں، یا نافع ہو یا قادر ہو، یا نافع ہو یا قادر ہو۔ وہ آٹا بھی کھا رہے ہیں، اللہ آٹے میں بھی شفا ڈال دے گا، کسی قسم کی کوئی دوائی ہے۔ ایسے ہی وہ حضرات جن کا کوئی مقدمہ ہے، تھانہ کچہری ہے، وہ یہ عمل کریں، کچہری جا رہے ہیں، تھانے جا رہے ہیں، اس عمل کو یا نافع ہو یا قادر ہو۔ بیٹی کا رشتہ کرنا ہے تب ہے، کوئی اور زندگی کے معاملات ہیں، میں نے تو صرف ایک مثال دی کاروبار کی، زندگی کے پورے کاروبار کے لیے، زندگی کے تمام معاملات کے لیے جس مقصد کے لیے بھی ہتھیار استعمال کریں گے یہ اسم اعظم چلے گا، بالخصوص کس کے لیے؟ رزق کے لیے، باقی بالعموم تمام کاموں کے لیے۔ آپ تمام حضرات کو اس عمل کی اجازت ہے، جس کو آگے آپ بتائیں اسے بھی اجازت ہے، تمام سوشل میڈیا پہ سننے والوں کو بھی اجازت۔ اللہ رب العزت اسم اعظم کے فیضان سے ساری امت کو فیض یاب فرمائے۔ جو ڈنگے سیدھے الٹے سیدھے شرائط کے بغیر وظائف پڑھتے ہیں اللہ ان کو اجڑنے سے بچائے۔ جس طریقے سے میں نے بتایا ہے اس طریقے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آخری بات، میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی کہ اس عمل کے ساتھ حصار نہیں ہے، لیکن میں کیا کہتا ہوں کہ حصار کے بغیر نہیں کرنا۔ اب آپ نے جب زکوٰۃ دینی ہے تو آپ نے پہلے خضری عمل کا حصار کرنا ہے، پھر آپ نے 33 کچھ مرتبہ جو بنے گا وہ روزانہ پڑھنا ہے۔ اس کو زکوٰۃ کے دوران یا جو 313 بار پڑھتے ہیں وہ حصار کے بغیر نہیں پڑھنا۔ جو 3 بار پڑھنا ہے یعنی جب ہتھیار استعمال کرنا اس کے ساتھ پھر کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ میں پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں کہ اصول کے مطابق یہ جمالی عمل ہے، خضری عمل کی حصار کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کے دور میں اتنی ضرورت ہے کہ میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ یہ فرض ہے۔ جب تک اب حصار نہیں کریں گے یہ جمالی عمل کا بھی اس دور میں نفع نہیں ہوگا، نقصان ہونے کا اندیشہ زیادہ ہے۔ زکوٰۃ کے دوران بھی جو پڑھائی کریں گے وہ کیا ہے؟ خضری عمل کے ساتھ، اور جو روزانہ ساری زندگی 313 بار کریں گے وہ بھی خضری عمل کے ساتھ۔ تو جو پرانے حضرات جو ہمیں پہلے سنتے ہیں یا آپ لوگ آئے ہوئے ہیں تو آپ تو خضری عمل پڑھتے ہی ہیں، تو کسی نماز کے ساتھ خضری عمل پڑھا تو ساتھ ہی یہ 313 بھی پڑھ لیا۔ تو جو آج پہلی بار سن رہے ہیں وہ یہ بات کو سمجھ لیں کہ خضری عمل جو ہے وہ بیان آرزو چینل پہ اپلوڈڈ ہے، وہ وہاں سے سن لیں۔
پہلے خضری عمل کا حصار کریں گے، اس کے بعد زکوٰۃ ادا کریں گے روز کے روز۔ ایسے جو روز کے روز 313 بار پڑھنے، پہلے خضری عمل پڑھیں گے پھر 313 بار پڑھیں گے، لیکن جب اس کو استعمال کرنا ہے پھر محض ایک مرتبہ کملی والے پہ درود پڑھیں گے اور اس کے بعد 3 بار پڑھ کے جو بھی تجارت کرنی، سودا کرنا ہے وہ کریں، انشاءاللہ اللہ جو ہے وہ اس میں نفع ڈال دے گا۔ آپ تمام حضرات کو ان تمام شرائط کے ساتھ، احتیاطوں کے ساتھ اجازت ہے، جس کو آپ بھی تفصیل کے ساتھ سمجھا کے اجازت دیں انہیں بھی اجازت ہے، جو سوشل میڈیا پہ بعد میں سنیں انہیں بھی اجازت ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا شافعی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب المیزان، وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔